علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. جناب مولانا کمل میدوی صاحب, علامہ شجاع الدین شیخ صاحب, مفتی سہیل صاحب, مفتی عامر صاحب. ہم نے آپ کو جو ٹیلی فون نمبر دیا ہے اس پر بھی آپ نے سوالات بھیجنے ہیں. جتنے شارٹ پریسائز سوالات اتنا بہتر ہے. ہم پہلا سوال ذرا سن لیتے ہیں. آڈیو نوٹس کی صورت میں لوگ سوال بھیج رہے ہیں تاکہ وہ بھی شامل ہو جائیں. جی جناب سنائیے گا پلیز. جناب السلام علیکم, میرا نام عریج ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ ایسٹرالوجی پہ بلیو کرنا حرام ہے؟ ٹھیک ہے جناب مولانا صاحب. یعنی ستاروں کی چال پہ. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین. تمام غیب کے خزانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہیں. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب مبین میں نہ ہو. کوئی پتا زمین میں ہلتا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے علم میں ہوتا ہے. بے شک. وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. دن کو رات میں وہی بدلتا ہے, رات کو دن میں وہی بدلتا ہے. مردے کو زندہ وہی کرتا ہے, زندے کو مردہ وہی کرتا ہے. اور جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے. تو ساری طاقتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہیں. اس نے اسباب کی دنیا یقیناً بنائی ہے. ہم اسباب کے ساتھ پھر جاتے ہیں مسبب الاسباب تک. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو تفریحاً کوئی کر رہا ہو, پڑھتے نا ہفتہ کیسا گزرے گا, اور اسکارپیو جو ہے وہ جیمنی میں آ گیا تو جیمنی اس میں چلا گیا, تو یہ چیزیں تفریحاً کوئی کر رہا ہو تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے. اوکے, یعنی فقط تفریح کی نیت سے. لیکن اگر ہاں لیکن اگر کوئی یہ سمجھ لگے کہ یہی مؤثر ہے اور اسی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, میری جاب گئی وہ اس وجہ سے گئی ہے کہ تو بول دیا تھا یار یہ ہوگا کہ ستارے کی چال ٹھیک نہیں تھی اس لیے میری جاب چلی گئی, یا میرے سر میں جو درد ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں کہیں جو ہے وہ کوئی مثال کے طور پر ایسٹرولوجی کا کوئی معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے میری, تو یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں ایک بات یہ ہے کہ بعض امور آئے ہیں جو خود احادیث میں بیان کیے گئے ہیں. وہ ہے مثلا قمر در عقرب, ایک مشہور اصطلاح. قمر در عقرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مون ان اسکارپیو. اچھا, وہ ایک مہینے میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ستاروں کی جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ اسکارپیو کی طرح ہو جاتا ہے اور مون وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے. یہ 2-3 ایام ہوتے ہیں آپ کو جو کیلنڈرز میں نظر آ جائیں گے. اس میں سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے. اگر مجبور ہے تو کوئی حرج نہیں, صدقہ دے کے کر لیں. اور نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے. وہ بھی یہ کہ اگر کوئی اور امکانی نہیں ہے, مثال طور پر ہال بک ہو گیا, بعد میں پتہ چلا ہے, یا رشتہ دار آنے جانے ہیں, تو اس میں صدقہ دے کے آپ کر لیجئے. البتہ یہ کہ اگر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں تو نکاح اور سفر کو اس میں اوائڈ کیجئے, چونکہ یہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. بالکل صحیح, بالکل. مفتی عامر صاحب اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کیجیے گا. اور دوسرا بتائیے گا کہ اگر سفر لمبا ہے, یعنی کہ جہاز کا ٹرین کا سفر ہے, سفر کے دوران ہی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے, اور جہاز اور ٹرین بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اختیار میں نہیں ہے کہ آپ اس کو سفر کو روک کے نیچے اتر کے نماز پڑھ لیں, تو ایسے میں پھر نماز چلتی حالت میں ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس صورت میں آپ نے بتایا ایسی صورت میں جہاز میں ہی نماز پڑھ لی جائے گی. صحیح ہے. اور جہاز میں نماز پڑھنے کے لیے چونکہ یہ آپشن نہیں ہے تحرہ کرے اور قبلہ رخ کا تعین کرے, جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اسی سیٹ پر بیٹھ کر وہ نماز پڑھ لے. البتہ یہ ہے کہ اس نماز کو وہ لازمی طور پہ دہرائے. اچھا, یہ احتیاط ضروری ہے. مگر نماز بہرحال وقت آیا ہے اور پتہ ہے کہ قضا ہو جائے گی تو ترک نہ کرے, اسی کنڈیشن میں نماز پڑھ لے. اگر جہاز میں ممکن ہو کہ آپ مطلب ایئر ہوسٹس سے کسی سے پوچھ لیں کہ بھائی قبلہ کس طرف ہے, اور کچھ جہاز اسپیشیس ہوتے ہیں تو اگر جگہ مل جائے وہاں, کچھ ایئر لائنز میں ہوتے ہیں نا, تو پھر اس طرح پڑھے یا پھر بھی سیٹ پہ پڑھ لے تو کافی ہے, یا یہ سہولت ہو تو پھر اس کو استعمال کرنا ضروری ہے؟ ہاں دیکھیں, جہاز میں جو ہے وہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جگہ بھی مل جائے اور وہ جگہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو, اور جہاز اسی رخ کو سفر کرتا رہے. اچھا, چونکہ جہاز کا رخ بھی چینج ہوتا جا رہا ہے, اس کی ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی ہے. صحیح ہے. اس لیے جو ہے وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لے. جو پہلا سوال تھا, جی جی جی, تو انہوں نے اسٹرولوجی کے حوالے سے سوال کیا تھا, علم نجوم کے حوالے سے, اور ایک علم فلکیات جسے اسٹرونومی کہا جاتا ہے. اس علم میں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اسٹرونومسٹ جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ جو ہے وہ فلکیات کے احوال دیکھ کر موسم کی خبریں دیتے رہتے ہیں. صحیح ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن یہ جو جنتری بنائی جاتی ہے اور اس کے اوپر بلیو کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کا اسٹار یہ ہے, کسی کا اسٹار یہ ہے, اگر کسی کا اسٹار اگر بالفرض جو ہے وہ اس طرح کا ہے تو اس کو اس مہینے یہ نقصان ہو سکتا ہے, وہ یہ نہ کرے. اسلام ان چیزوں کی نفی کرتا ہے. جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی کہا کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, تو ان چیزوں کو ان چیزوں کے ذریعے جاننا
یہ بالکل غلط ہے. پہلے کے ادوار میں جو نجومیوں کا ذکر آتا تھا وہ دراصل جادوگر ہوا کرتے تھے جو جنات سے خبریں لیا کرتے تھے چپکے سے. نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ وہ راستہ بند کر دیا, لہٰذا اب یہ تکا ہوتا ہے, اٹکل پچکو ہوتا ہے, حقیقت نہیں ہوتی. یہ سب کو پتہ ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی سہیل صاحب, نماز کے لیے مختص جگہ پر ہی پڑھنا ضروری ہے, کہیں بھی ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی ایک بندہ کسی آفس میں کام کرتا ہے اور وہاں پر پریئرز روم نہیں ہے, یا کسی ایسی جگہ پر ہے کہ مثلا جو بہت دور ہے, تو بس اس کو کہیں بھی جگہ مل جائے تو وہاں قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھ لے, اٹ از اوکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں ہمارے یہاں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں جگہ ہو تو ایک جگہ ایسی مختص کر لی جائے کہ ویسے مردوں کو تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے, تو خواتین اسی جگہ پر نماز ادا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جسے ہم مسجد بیت بھی کہتے ہیں, کہ جہاں پر خواتین اگر رمضان میں اعتکاف کرنا چاہیں تو مسجد بیت میں اعتکاف کریں, یہ افضل صورت ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر گھر چھوٹا ہے, جگہ نہیں ہے, تو جہاں چاہے نماز پڑھ لیں. اسی طریقے سے آفیسز میں بھی اگر کوئی پریئر روم نہیں بنا ہوا تو جہاں پر بھی جگہ ملے بس زمین پاک ہونی چاہیے. اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب ایسے آفس میں بندہ کام کر رہا ہو کہ جہاں پر جے نماز بھی نہ ملے, تو آج کل جے نمازیں جو ہے پاکٹ سائز آتی ہیں, اپنے پاس رکھ لیں, وہ بڑا آسان ہوتا ہے. میں بھی سفر میں کہیں جاتا ہوں تو ساتھ رکھ لیتا ہوں, تو جہاں پر بھی جگہ ملے, موقع ملے, وہاں پر بچھائی قبلہ رو ہو کر آپ نماز پڑھ لیں. سر جا نماز پر نماز پڑھنا یہ یعنی ایک اخلاقی تقاضا ہے کہ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک پروٹوکول کے ذریعے پڑھیں, یا ایک فقہی ضرورت ہے؟ نہیں, زمین پر بھی آپ جو ہے بالکل پڑھ سکتے ہیں, افضل ہے بلکہ. اچھا ہاں افضل ہے, کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ فرماتے تو بعض اوقات مٹی کے نشانات آپ کے جو ہے وہ پیشانی مبارک پر موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی گرد و غبار ہے, میرا چہرہ صاف ہے, ابھی میں غسل کر کے آیا ہوں, تو چلو ٹھیک ہے نماز جی ہاں اپنی آسانی کے لیے بچھایا اور آپ نے پڑھ لی, تو اس سے ذرا بہتر محسوس ہوتا ہے. جہاز کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, تو جہاں دور دراز کا سفر ہوتا ہے نا, اچھا مسلم کنٹریز کے جو پلینز ہوتے ہیں, لائنز ہوتی ہیں, وہاں اکثر پریئر رومز بنے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ایریا بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن جہاں پر ویسے ہی ایئر لائنز ہیں, لمبا سفر کرنا ہے, تو وہاں پر اس طرح سہولت میسر نہیں ہوتی. تو اس میں بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ جائے نماز ساتھ رکھ لے, جہاں جگہ ملے پڑھ لے. اگر یہ صورت نہیں ہے تو آپ سیٹ پر بیٹھ کر پڑھ لیں, جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ بعد میں دہرانا واجب ہوگا. لیکن ایک بات کہوں گا کہ میں نے لمبے لمبے سفر کیے ہیں, آپ نے بھی کیے ہیں, میں نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اچھا صحیح ہے. اس میں کوئی فقہی فرق ہو تو آپ بتا دیجیے گا بعد میں, جب میں آپ سے سوال ہی پوچھوں گا تب آپ کو اضافہ کرنا ہو تو. یہ پوچھتے ہیں شجاع صاحب, آپ ذرا اس میں بتائیے اس کا اخلاقی پہلو. یہ دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے کہ شرط لگانا, یعنی پیسوں والی کہ بھئی یہ میچ ہی جیتے گا, جیت گیا تو میں 500 روپے دوں گا ورنہ 500 میں, یا پھر بے شک بغیر پیسوں والی. ہم نہیں کہتے, کبھی کہتے کہ یار بس ایک بغیر پیسوں والی سے مراد یہ کہ چلے آج کا رات کا کھانا میری طرف سے ہوگا اگر یہ جیت گیا, اور نہیں ہوا تیری طرف سے. یہ کیا ہے اس کا شرعی اور فقہی پہلو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک یہ ابھی بات آ رہی تھی نا نماز کے تعلق سے, مکمل جواب آ چکا. صرف ایک جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. پچھلی امتوں کا معاملہ یہ تھا کہ مخصوص عبادت گاہ میں ہی ان کو نماز ادا کرنا لازم ہوا کرتا تھا. اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے اس امت پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور نعمت کا معاملہ ہے. اچھا جہاں تک یہ شرط والا پہلو ہے تو آسان والا حصہ میں عرض کر دیں, تو باقی فقہی مسائل انشاءاللہ مفتی حضرات بیان فرما دیں گے. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے محلے کے اندر بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں, چلو تم لوگ کھیلو, آج تم میں سے جو جیت جائے گا رات کا کھانا میری طرف سے, یا مڈ نائٹ ڈنر جو ہے میری طرف سے, یا آج کی سحری میری طرف سے, تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جہاں چانس کا معاملہ آتا ہے کہ اگر جیتوں گا تو مجھے ملے گا اور ہاروں گا تو مجھے دینا پڑے گا, وہاں پر معاملہ خراب ہو جایا کرتا ہے. تو یک طرفہ معاملہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی جیت جائے گا تو میں اس کو آج کا کھانا کھلا دوں گا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جہاں چانس کا معاملہ آتا ہے اور ضائع ہونے کا معاملہ آتا ہے, شرط کے اندر چانس کا معاملہ, یا تو یہ جیتے گا یا تو یہ جیتے گا, تو لازماً آپ کا پیسہ اس میں ضائع ہونے والا ہے. وہ چیز جو ہے وہ شریعت میں منع کی گئی. اچھا یہ تو ہو گیا. اسی سے جڑا ہوا, یعنی اب میں اسیوم کر رہا ہوں خود ہی کہ جب یہ چیز کی اتنی تائید نہیں بلکہ تردید ہے, تو پھر جوا جس کو کہتے ہیں وہ تو بالکل ہی ایک نیکسٹ لیول چیز. کیونکہ میں نے سنا ہے لوگ یہ کہتے ہیں, سوری بات سنو, کہ وہ کہ بھائی وہ ہم یہ نا وہ جوا کر پیسہ الگ کیا ہوا ہے, اس کو پھر ہم استعمال نہیں کرتے ہیں, تو وہ ایک اماؤنٹ مخصوص کیا ہوا ہے,
بس اسی میں ہارا اسی میں جیتا, بس وہ سائڈ پہ ہے وہ سارا, اس کو یہ نہیں کر رہا تھا کہ وہ کچھ چکر نہ ہو, بس سائڈ میں رکھے وہ جیسے تھوڑی دیر پہلی بات ہے تفریحاً ہم یہ کام کر لیں. دیکھیے اصول دین میں یہ ہے کہ ہماری عقل کو تابع ہونا ہے نقل کے. نقل وہ ہے جو شریعت کی تعلیم, وحی کی تعلیم منتقل چلی آئی ہے. اب جوئے کے بارے میں تو واضح ہدایات قرآن حکیم میں موجود ہیں, اور سو مچ سو کہ جو شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں آخری احکام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے, وہاں پر اللہ تعالیٰ 4 باتوں کو بیان فرماتا ہے. اس میں بتوں کا ذکر بھی آتا ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, کہ یہ شراب کا معاملہ, جوئے کا معاملہ, جوئے کے تیر کا معاملہ اور یہ بتوں کا معاملہ اس فہرست میں رکھا ہے. جی. اور آگے سنیں, رجس من عمل الشیطان, شیطان کے عمل میں سے یہ گندگی ہیں. اب شیطان تو ہے ہی شر, اس کا عمل شر, اور اس کے شر والے عمل میں سے جو شے گندگی ہو اللہ نے اس لسٹ میں اس جوئے کو بھی شامل رکھا ہے. تو بہرحال ہماری عقل نیچے رہے گی, شریعت کا حکم اوپر رہے گا. باقی اس کے جو مفاسد ہیں کہ جوئے میں آدمی کبھی جیتتا بھی ہے تو پھر وہ مست ہو کر نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے, اور جب ہارتا بھی ہے تو پھر نہ جانے اس ہار کے چکر میں کہاں سے کہاں تک بات جاتی ہے. وہ مفاسد اپنی جگہ, لیکن عقل نیچے رہے گی, شریعت کا حکم اوپر رہے گا. اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. بالکل ٹھیک. آخر میں اگر کوئی فقہی والے جو کوئی ڈفرینس ہے جو انہوں نے بتایا تو آپ بتا دیجیے. دیکھیے اس میں نماز کے لیے کہ پہلے کوشش کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ ایک دفعہ کوشش کر لیجیے کہ آپ کو کوئی جگہ مل سکتی ہے کہ جس میں آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکیں عام حالت میں, جو کہ اسپیشلی جب لانگ فلائٹس ہوتی ہے نا, چونکہ دیکھیں فرض جو نماز ہے اس میں سے آپ کو 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں, تو اس وقت اتنا قبلہ ڈائریکشن فرض کیجیے چینج نہیں ہو رہا, کیونکہ جا رہا, جیسے مثال آسٹریلیا سے فلائٹ ہوتی ہے اب دبئی, تو اب وہ ایک ہی سمت میں جا رہی ہے وہ فلائٹ. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں اگر امکان ہے تو وہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں نماز, اگر نہیں ہے تو سیٹ پر بھی قبلہ رخ ہو کر, اچھا یعنی سیٹ پر وہ کھڑے ہو, اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں, بیٹھے نہیں, کھڑے ہو کے جتنا نماز پاسبل ہے وہ پاسبلٹی نماز پڑھ لیں. پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ سجدہ تو نہیں کر پائیں گے, تو پھر سجدہ وہ بیٹھ کے اشارے سے کر لیں, تشہد بھی بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن جو قیام ہے وہ اگر کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں تو جتنا کھڑے ہو کے ان کے لیے پاسبل ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا. اور اگر وہ اکانومی ہے اور ساتھ میں 2 ہیلدی صاحب بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہو کے بھی, مطلب اب یہ سیٹ یہ, اور تو ممکن اگر نہیں ہو پا رہا نازک صورتحال ہے اگر, اور انہیں واش روم بھی جانا ہے فرض کیجئے مثال کے طور پر, تو ایسی صورت میں ظاہر ہے پھر پاسبل نہیں ہے, تو پھر بیٹھ کے ہی پڑھ لیجئے. اور اگر شرعی طور پر جو تقاضے تھے ان کو پورا کر کے نماز کر لی ہے تو اعادہ کرنا فقہ جعفریہ میں اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے. اس میں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ یہ کوشش بندہ کر تو سکتا ہے لیکن عام طور پر ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس سیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بعض اوقات برا مان جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جب آپ کو قبلہ سمت ہونے کا موقع نہیں مل رہا یا تعین نہیں ہو رہا تو اس صورت میں آپ پھر پڑھ لیں اور بعد میں اس کو لوٹا دیں. سر کبھی ہوتا ہے نا, اسی جہاز کی اکانومی میں پاسبل نہیں ہے, لیکن اسی جہاز کے بزنس میں ایزیلی, اور فرسٹ کلاس میں تو بہت ایزیلی پاسبل ہے, تو پھر جہاں اکانومی اور بزنس والے کا معاملہ الگ الگ ہو جائے گا پھر نا, جہاں پر ہے تو قبلہ رو ہونا ضروری ہے. تو ہو سکتا ہے اسی جہاز میں اکانومی والے کے لیے مسئلہ کچھ اور بزنس والے کے لیے کچھ اور, اکارڈنگ ٹو دی سچویشن. ممکن ہوتا ہے کہ بسا اوقات جو اکانومی ہے اس میں آپ کے پاس سیٹیں خالی ہیں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا تکا لگ جاتا ہے, تکا لگ جاتا ہے, اب 2-3 سیٹس خالی ہیں تو پھر وہ آپ ہی کا مطلب رو ہے آپ کی, تو آپ کا اکانومی بھی بزنس ہے پھر تو وہاں سو بھی سکتے. ہاں ٹھیک. اور نفل نماز میں ہمارے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے, ٹھیک, یہ فقط واجب کی بات ہے. آخری ایک جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں شرط کے حوالے سے جو ابھی شجاع بھائی نے ذکر کیا نا, تو دیکھیں شرط جو ہے وہ ہم عرف عام میں کہہ رہے ہوتے ہیں, فقہی اعتبار سے جو بتایا نا یہ جوا ہے. ہاں وہ بھی جوئے کی کیٹیگری میں ہے, یہ جوا ہے, کیونکہ جہاں پہ ہار اور جیت آ جائے تو وہ پھر شرط پلس جوا ہو جاتا ہے, گیمبلنگ شامل ہو جاتی ہے کہ اگر میں ہارا تو میں آپ کو پیسے دوں گا اور اگر میں جیتا تو آپ مجھے جوا ہی ہو رہا ہے اصل میں, جس کو ہم شرط کہہ رہے ہیں. ہاں ٹھیک, شرط سے آگے بڑھ جاتے ہیں. صحیح. قبلہ ہم انشاءاللہ سحر کے دسترخوان پہ علماء سے یہ بات کریں گے. آپ آخر میں مختصراً آج عشرہ مغفرت کی پہلی سحر ہے, آپ مختصر فرما دیجئے, پھر ہم باقی انشاءاللہ دسترخوان میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے عشرے کی تکمیل ہوئی, اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ابھی زندہ ہیں, صحت و سلامتی ہے, اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, شکر ادا کرو کہ اللہ فرماتا ہے مزید دوں گا. تو جتنی توفیق میری شکر ادا کریں, اور جو کوتاہی کر بیٹھے اس پر استغفار کر لیں, کیونکہ مغفرت کا عشرہ بھی ہے. اور پھر جس کو ہم نے کہا تھا کہ جب اس ماہ مبارک کا آغاز ہوا تو ایک جوش و جذبہ تھا, وہ تھوڑا کمزور پڑتا ہے. جیسے مساجد میں بھی صفوں کی تعداد کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم ہو رہی ہے, حالانکہ مغفرت کا عشرہ ہے, یہ بھی اہم ہے. اور ہر رات میں اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں, ہر دن کے روزے کی فرضیت, ہر رات میں قیام کی فضیلت, ہر دن اور رات میں قرآن پاک سے جڑنے کا معاملہ, ہر رات میں اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے, جنت کے دروازے اب بھی کھلے ہیں.
کوشش کر لیں حاصل ہو جائے گی جنت. جہنم کے دروازے اب بھی بندہ محنت کر لے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا. تو مستقل یہ محنت, تو پھر وہ بات ہم کہیں گے کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس ماہ مبارک کو مزید بہتر طریقے سے ہم گزارنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ, بہت نوازش. انشاءاللہ سحر کے دسترخوان میں بھی چونکہ آج عشر مغفرت کی پہلی سحر ہے تو اس پہ اس عنوان سے بات ہوگی انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.